سراج الحق صاحب کا جواب آپ نے سنا. اب ذرا کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت کی تیاری، پریپیئرنس کے ساتھ ساتھ جو تناؤ چل رہا ہے سندھ اور وفاق کے اندر، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سراج الحق صاحب، کرونا وائرس کی وبا، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اپنی تیاری صحیح کی اور اس کی ایگزیکیوشن صحیح ہو رہی ہے؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی بارہا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے باقی ممالک، جو بڑے بڑے ممالک جن کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے، ان کے کمپیریزن میں ذرا پاکستان کو دیکھ لیجئے تو ہم لوگ تو بہت بہتر جا رہے ہیں. اصل میں کرونا وائرس تو ایک ایسا کوڑا ہے قدرت کی طرف سے کہ جس کے نتیجے میں اب انسانوں کو جاگنا چاہیے، اب خالق اور مالک کو پہچاننا چاہیے، اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے، اور اب حکومت اور ریاستوں کو بھی مضبوط ہونے کی بجائے فرد پہ خرچ کرنا چاہیے. اب یہ شرم کی بات نہیں تھی کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے صرف 1300 وینٹیلیٹر تھے، اور اس میں بھی اکثر خراب تھے. یہ باعث افسوس نہیں ہے کہ ہمارا ایک بہت ہی قابل ترین ڈاکٹر صرف ڈاکٹر فرقان الحق وینٹیلیٹر نہ ملنے کی وجہ سے اس دنیا سے رحلت کر گئے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چائنا پر یہ وبا اچانک آیا ہے، ایران کے لیے بھی نسبتاً اچانک بات ہوئی، لیکن ہمارے لیے تو یہ اچانک اس لیے نہیں تھا کہ ایک رینگتی ہوئی یہ تبتان کے راستے یہاں پر داخل ہو گئی، اور تبتان میں بھی پھر 5 6 7 8 دن اس نے وہاں انتظار کیا. لیکن 75 لوگ تھے جو زاہدان کے میڈیکل کالج کے ٹیسٹ کے نتیجے میں آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے، لیکن ان کو لا کر یہاں تبتان میں 7000 لوگوں کے ساتھ رکھا گیا. اور سسٹر، میں نے خود کوئٹہ سے وہاں لوگوں کو بھیجا ان کی خدمت کے لیے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں تو ایسا ہے کہ جس طرح لوگ حاجی کیمپ میں بیٹھے ہو اور کلاس روم میں بیٹھو، 50 لوگوں کے لیے ایک واش روم کا انتظام تھا. وہاں سے لوگ بھاگنا چاہتے تھے. اور آج اگر کراچی میں کیسز ہے، سکر میں کیسز ہے، ایون یہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو وہاں سے بغیر علاج کے بسوں میں بٹھا کر پورے پاکستان میں پھیلائے گئے. تو یہ کام حکومت نے کیا ہے کہ اس وبا کو پھیلانے میں حکومت نے بڑا کام کیا ہے. اب وبا پھیل گئی سراج الحق صاحب، اب اس کے بعد کی تیاری، اس کے بعد کے ایکشنز کے بارے میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ سسٹر، میں کہنا چاہتا ہوں حکومت نے اعلان کیا نا کہ ہم 1200 ارب روپیہ خرچ کریں گے، ٹھیک ہے، تو کہاں خرچ ہو گئے؟ اس میں بھی حکومت نے اپنے پرانے قرضے جو تاجر اور ان کے معاملات تھے، یعنی ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہسپتالوں پہ فوری طور پر خرچ کرتے، آئسولیشن سنٹر بناتے، وینٹیلیٹر مہیا کرتے. اتنا وقت گزر گیا. اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ 70 لیب ہے ٹیسٹ کے، تو کیا 22 کروڑ کی آبادی کے لیے 70 لیب کافی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہاں نئے کیسز آتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بحیثیت مجموعی ہماری حکومت نے ڈیل اس لیے اچھا نہیں کیا کہ خود عوام کو کنفیوز کیا. سندھ کی حکومت کچھ کہتی تھی، مرکزی حکومت کچھ کہتی تھی، لیکن اگر پوری دنیا کا ایک ہی طریقہ علاج ہے اور وہ لاک ڈاؤن اور آئسولیشن ہے، تو ہمارے وزیر اعظم نے کم از کم 4 تقاریر لاک ڈاؤن کے خلاف کی ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت لاک ڈاؤن کے خلاف تقریر کی ہے، اگلے دن لاک ڈاؤن ہی ہوا. پنجاب میں بھی ہوا، سندھ میں بھی ہوا، بلوچستان میں بھی ہوا، KPK میں بھی ہوا. تو لوگ خود حیران ہیں کہ وزیر اعظم صاحب لاک ڈاؤن کے خلاف ہے، اور لاک ڈاؤن اس کا مطلب یہی ہے کہ معاملات چلانا اس حکومت کے بس کی نہیں ہے. یہی ہے، اللہ کی توکل پر نظام چل رہا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سسٹر. ابھی کراچی میں سرکاری لوگ گئے تھے، وزراء گئے تھے، تو ان سب نے اعلیٰ قسم کے یہ جو N95 ماسک ہے یہ استعمال کیے، یہ ان کے چہروں پہ مزین تھے. لیکن جو ڈاکٹر تھے جو ہر وقت بیماروں کو ڈیل کر رہا ہے، ان کے ساتھ بالکل یہ عام سے وہ تھے، ماسک تھے. تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر کو دینا چاہیے تھا یا وزیر کو دینا چاہیے؟ وزیر اپنے بھی خود بھی استعمال کرے، لیکن سب سے پہلے تو جس کو آپ نے سلام کیا، ایک دن حکومت نے ڈاکٹروں کو سلام کیا، اگلے دن حکومت نے ڈنڈے اٹھا کر ان کی کوپڑیاں پاڑی. تو اس لیے کنفیوز حکومت ہے، ساری پالیسی گومگو کی ہے، اور آج تک پالیسی متعین نہیں ہے. دیکھیں آج انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کیا، لیکن کوئی SOP، اگر SOP ہے تو اس پہ عمل نہیں ہے، اور اس لیے عام آدمی پریشان ہے. اور اس حکومت کے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا وہ بھی بہت پریشان ہے، اور جن لوگوں نے لایا اس حکومت کو مسلط کیا وہ بھی اس سے زیادہ پریشان ہے کہ کیا مصیبت ہم نے اپنے کندھوں پہ رکھی ہے.
اچھا